کی پہچانا کہ میں حسین ہے، خدا اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک روز پنجتن کی انجمن مدینے میں رسول خدا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول خدا کے پاس جنت سے کافور آیا، آپ نے اس کے چند حصے کیے اور چند حصے کرنے کے بعد آپ نے امام علی کو بلایا اور کہا، علی دیکھو، ایک سے تم مجھے غسل دینا، تم ہمیں کفن پہنانا اور اس کافور کو میری میت میں استعمال کرنا۔ علی یہ دوسرا والا جو ہے یہ فاطمہ کے لیے ہے، فاطمہ کو غسل کفن دیا جائے گا، اور یہ تیسرا والا ہے علی تمہارے لیے ہے، تمہاری بھی شہادت ہوگی اور تمہیں غسل کفن دیا جائے گا، یہ کافور کا تیسرا حصہ تمہارے میں استعمال ہوگا، اور یہ چوتھا والا جو حصہ ہے اے علی اس کا استعمال حسن کے شہادت کے وقت ہوگا۔ فاطمہ زہرا نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرے بابا نے جنت سے آئے ہوئے کافور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا، علی ایک تمہارے لیے، ایک میرے جنازے میں استعمال کیا جائے گا، ایک فاطمہ کے اور ایک حسن کے۔ میں سے رہا نہ گیا، باپ سے فریاد کیا، بابا میرے حسین تو یہ کہاں سے آئے گا؟ اے بابا ہم تو پنجتن ہیں، نبی نے تسلی دیا، اے فاطمہ تمہارا حسین کرو سبو کا پیاسا کربلا کے تخت میں قتل کر دیا جائے گا۔ اے فاطمہ حسین کا لاشا جلتی ہوئی زمین میں ہوگا، کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا، ایک اولاد ہوگی جسے قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ ماں نے جب اس منظر کو سنا تو کہا، جب میرے بیٹے کے اوپر سے مصیبت آئے گی اس وقت کون ہوگا جو میرے لال کا غم منائے گا؟ کہا، فاطمہ ایک قوم رہے گی جس کے بچے تمہارے بچوں پہ ماتم کریں گے، جن کی عورتیں تمہارے عورتوں پہ ماتم کریں گی، جن کے جوان تمہارے جوان پہ ماتم کریں گے۔ میں کہوں گا، یا فاطمہ زہرا بقیع سے آئیے، اپنے عزاداروں کو دعا دیجیے، دیکھیے آپ کے لال کے غم میں یہ آپ کو پکا کر رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں۔ وہ وقت آیا امام حسین علیہ السلام نے جب دین اسلام کی صدا کو سنا کہ دین اسلام نے کہا، ہر کوئی جو میری مدد کرے۔ حسین نے لبیک کہا اور چھوٹا سا قافلہ لے کے حسین سرزمین کربلا پہ آئے۔ حسین کے ایک چاہنے والے حسین کے پاس جمع ہو گئے، شب عاشور ڈھلنے لگی، زینب کو بھائی کی یاد آئی، بھائی بہن کے خیمے میں آئی، بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا، کچھ دیر تک باتیں ہوئی، بس ایک بار زینب نے کہا، اے بہن زینب میرے خیمے میں آنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا، بھیا مجھے آپ کی یاد آئی، میں آپ کے خیمے میں چلی آئی۔ کہا، اے بہن زینب کل صبح ہمارا ایک دوپہر میں گھر لٹ جائے گا، ہمارے گھوڑے کے پالے قتل ہو جائیں گے۔ زینب نے کہا، اے بھیا ہم تمہیں کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے بھائی جب میں تمہاری شہادت کی خبر سنتی ہوں تو پریشان ہو جاتی ہوں۔ امام نے کہا، بہن زینب جہاں اتنے لوگ گزر گئے، آپ نے نانا کو صبر کیا، آپ نے بابا کو صبر کیا، آپ نے بھیا حسن کو صبر کیا، بہن زینب جہاں 4 کو صبر کیا وہاں پنجتن کی تصویر کو بھی صبر کر لینا۔ کہا، بھیا جب نانا کا سایہ اٹھا لگا ماں اور ماں باپ ہیں، مگر جب ماں کا سایہ اٹھا لگا کہ بابا علی ہیں، جب بابا کا سایہ اٹھا تو لگا بھیا حسن بھائی حسین ہیں، بھیا حسن کا سایہ
کہ میرا باپ جیسا بھائی اور میرا ماجایا حسین ہے، مگر اے بھائی حسین تمہارے بعد تو بہن غریب ہو جائے گی۔ وہ وقت آیا، حسین نے صبح صادق نمودار ہوئی، علی اکبر سے کہا میرا اذان دو۔ جناب علی اکبر آئے، آپ نے اذان دیا، نماز ختم ہوئی، حسین کے چاہنے والے ایک بار کی شہید ہونے لگے، کبھی لاش اٹھائے کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ زندہ رہے۔ حسین کے علمدار نے دیکھا کبھی محمد کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، آ کے عرض کیا اب مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، اب مجھ سے منظر دیکھا نہیں جاتا۔ امام مظلوم نے کہا اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ کہا آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار تھا؟ کہا اے عباس تم نے کچھ اعلیٰ تش کی صدائیں سنا؟ کہا ہاں۔ کہا عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ حسین کی بچی سکینہ سوکھی ہوئی مشک لے کے آئی، اے چچا مشک میں علم نے مشک کو باندھا، چچا کو خدا حافظ کہا۔ حسین کا علمدار مراد پہ پہنچا، مشک میں پانی کو بھرا اور خیمے کی جانب چل رہے ہیں کہ اسی اسنا میں غازی کی یہ کوشش ہے کہ یہ پانی جلد سے جلد خیمے تک پہنچ جائے۔ حسین خیمے کے پاس ہیں، علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر جیسے جیسے چچا کا علم دکھے مجھے بتاتے رہنا۔ جناب علی اکبر نے عرض کیا اے بابا علم بہت تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد علی اکبر نے عرض کیا بابا علم داہنی طرف جھک گیا۔ حسین نے کہا میرے عباس کا دائنا اچانک قلم ہو گیا۔ حسین کے علمدار کی خبر ملی، اے علی اکبر نے کہا بابا علم بائیں طرف جھک گیا۔ حسین نے کہا میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ واقعی عباسا ہائے میرا بھائی عباس، ہائے میرا علمدار۔ حسین تو گئے کھاتے ہوئے قرآن کے طرف پہنچے۔ جیسے ہی حسین پہنچے علی اکبر نے کیا دیکھا؟ چچا نشانی کٹا کے سو رہے ہیں، بابا کا سہارا دیا، چچا کے قریب لے کے آئے۔ حسین کے علمدار نے جیسے ہی آقا کی خوشبو کو محسوس کیا ایک بار اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے۔ کہا آقا معاف کیجیے گا، پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ کی تعظیم نہیں کر سکے، کبھی آپ آتے تھے آپ کی تعظیم کے لیے پاس اڑ جاتا تھا۔ ایک چاہتے میں آقا آج میں شانے قلم ہو گئے، کوشش کیا اٹھنے کی مگر اٹھ نہ سکا۔ حسین نے بھائی کو سر کو لیا، زانوں پہ رکھا، کچھ باتیں ہوئی۔ حسین نے کہا اے عباس کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ کہا جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کیا، جاتے جاتے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، بس ایک بار آپ نے کہا ایک زحمت دے رہا ہوں، آقا میرے ہاتھ اگر کٹے نہ ہوتے تو میں آپ سے یہ نہ کہتا کہ میں آنکھوں کے خون کو صاف کر دیجیے، اے آقا میں آنکھوں کے خون کو صاف کر دیجیے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ حسین نے دامن سے غازی کے خون کو صاف کیا، بھائی نے بھائی کو دیکھا۔ حسین کے علمدار نے کہا اے آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں اس کو نبھا نہ سکا۔ علی اکبر کو قریب بلایا، بلا کے کہا اے علی اکبر عرب کا یہ دستور ہے جب کسی کا لاشوں پامال کرنا چاہتے بے عزتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لاشے کو پامال کرتے ہیں۔ دیکھو اگر تم زندہ رہنا اور یہ لوگ میرے آقا کی لاشے کو پامال کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو کہنا میرے چچا نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے لاشے کو پامال کر دیا جائے، مگر اب ادھر غازی نے کہا اے آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ غازی نے یہ سوچا ہو کہ غلام کا تو لاشا آقا اٹھا دے، مگر آئے آقا کا لاشا جلد
جلتی ہوئی زمین پہ رہے، مگر میں کہوں گا اے مولا عباس، آپ کا لاشا نہ اٹھ سکا، مگر خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے حسین خیمے کی جانب چلے۔ سکینہ خیمے سے دیکھ رہی ہے میرا چچا کیوں آ رہا ہے، کچھ دیر کے بعد سکینہ نے دیکھا علی علم آیا، ارے آئیے اسی علمدار کا لاشا اٹھایا جائے۔ اے وفادار عباس، آپ پہ لاکھوں سلام۔ وہ عباس علمدار کا علم جب خیمے کی جانب آیا، سکینہ نے لپٹ کے کہا بھائی مجھے معلوم نہ تھا کہ میرا چچا پلٹ کے نہ آئے گا، ورنہ سکینہ ترائی پہ چچا کو نہ بھیجتی۔ وہ بقایا حسین مظلوم عباس علمدار کا کٹا ہوا چھاتا اٹھا چکے، لکھا ہے جب کوئی حامد نے شاہدی کا رہا تو آج ظلم کی فوجوں میں گھر گئے تنہا، ہجوم یاس نے چاروں طرف سے کھیل لیا تو نہ ہٹا گئے خیمے سے دی کسی نے صدا، پکڑ لو جلد شہ کربلا جو آئی ہے، تمہارے بچے کو جھولے میں نیند آئی ہے۔ قریب جھول کے پہنچے تو شہ نے فرمایا کہ معاف کیجیے بے کس پدر کو اے بیٹا کہ ایک بوند بھی پانی تمہیں پلا نہ سکا، تئی جو اشکوں کی پائی تو مسکرانے لگا۔ حسین کے خیمے سے بیبیوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین نے ننھے مجاہد کو لیا، مقتل میں فوج یزیدی کے سامنے آئے۔ اے فوج جفر کا میرا بچہ کئی روز سے بھوکا پیاسا ہے، میرے بچے کو ایک قطرہ پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ ملا، حسین نے جلتی زمین پہ نکالا، کہا آؤ میرے بچے کو اپنے ہاتھوں سے سیار کر دو۔ کوئی جواب نہ ملا، امام مظلوم نے خطبہ بیان کیا، اے میرے چاہنے والے شیعہ، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں کس طریقے سے اپنے بچے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ادھر باپ پانی مانگ رہا تھا، ادھر ظالموں نے تیر چلایا، باپ کے ہاتھوں پہ بچہ پلٹ گیا، ننھا سا لاشا لے کے حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ اتنا اللہ لگن میں گزارے وہ تسلیم رہے، بس حسین نے جیسے ہی سکینہ نے دکھایا دامن پلٹا، سکینہ نے سوال کیا اے بابا کیا علی اصغر کو پانی پلا لائے؟ بس وہ وقت آیا، حسین نے چھدا ہوا گلا دکھایا، اب کون ہے حسین کسے پیش کرے؟ اب حسین کے پاس کوئی نہیں، کہا ہے زینب ام کلثوم، حسین کا آخری سلام لے لو، کہا ہے زینب اے ام کلثوم، اے سکینہ اے رقیہ الوداع، میں آخری سلام لے لو۔ اے بیبیوں جن کے شوہر میں نصرت میں شہید ہوئے، اے بیبیوں جن کے بچے میں نصرت میں شہید ہوئے، ان بیبیوں کے اوپر سلام ہو۔ یہ کہہ کے حسین نکلے، ذوالجلال پہ بیٹھے، سکینہ نے قدموں سے لپٹ کے کہا اے میرے بابا کے ذوالجلال، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ اب تک جو بھی گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا۔ حسین ذوالجلال سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا بی بی اب وہ دن بسر کرنا جو یتیموں کے دور ہیں۔ پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا ہے بی بی جس بچی کے بعد مر جائے وہ بچیاں یتیم ہوتی ہیں۔ بچے سے رونے کی آواز خیمے سے آئی، حسین نے سکینہ کو لیا، زینب کے حوالے کیا، اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، میدان جہاد میں آئے، وہ جہاد کیا جو یادگار زمانہ ہے۔ آوازیں غیبی پلٹ آئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ ذوالفقار میدان میں چلی گئی، بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی، ایک بار امام مظلوم مقتل کی زمین پہ آئے۔ یزیدی فوج نے کہا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو حسین زندہ ہیں کہ نہیں تو چلو چلو اپنی سواری پہ بیٹھو اور کہو قیام حسینی کو لوٹ لیا جائے۔ جیسے ہی ظالموں نے کہا زخمی حسین
سلگتے دست میں پیاسا مہمان تھا وہ، مسافرت میں سرابوں کے درمیان تھا وہ، خود اپنی ساتھ میں روم تشکلم مسافر تھا، جسارے ساتھ سے نکلا تو جہان تھا وہ، بکھر بکھر گئے طوفان سے ٹکرا کر، دیارے ظلم میں عزم کی چٹان تھا وہ، شگاف ڈال دیے جس نے سنگ و آہن میں، ہجوم یاس میں تیرے پہ کمان تھا وہ، بہت صغیر تھا پیاسا کا بے زبان تھا وہ، مگر حسین کی قربانیوں کی جان تھا وہ، گرا تو تیروں پہ اٹھا تو لو کے نیزہ پر، زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ، اسی آسمان شہادت کو سلام کر رہے ہندوستان کی معروف انجمن ملک ہے مطلوبیت کے حکمران اور خاور بھائی محمد بھائی سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنی پلکوں کے نظارہ پرستوں کے تندور سے لا کر اسی جگہ مناظر کو جہاں میدان کربلا کا ہے منظر، لہو لہو لاشیں پڑے ہوئے ہیں 72 لہو لہو، موجود جمعہ کہتے تاور حسین ہے، اکبر حسین ہے، علی اصغر حسین ہے، قاسم حسین ہے، ثانی حیدر حسین ہے، عاشور کی فضا میں 72 حسین ہے، اشر عاشورہ چلا تم میں سی ساری کائنات بس فقط شفیع